بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَذْكُرُ نَظْرَتَهُ إِلَى الْحَيَاةِ فَيَقُولُ، یہ اشعار بھی طرفہ ابن العبد کے ہیں۔ طرفہ ابن العبد یہ معلقات کے شعراء میں شمار ہوتا ہے، اور اس نے بہت مختصر عمر پائی، لیکن مختصر عمر کے باوجود بھی اس نے شاعری میں کمال پیدا کیا، اور شاعری میں کمال اس کا ایسا تھا کہ سب لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس کی شاعریت کے قائل تھے۔ اس سے پہلے اونٹنی سے متعلق اس کے اشعار کا تذکرہ کیا گیا، اور اب یہاں زندگی سے متعلق اس کا جو نظریہ ہے، زندگی سے متعلق اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ صرف اخلاق کے لحاظ سے خراب نہیں تھے، بلکہ عقیدے کے لحاظ سے بھی بہت بگاڑ کے شکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ عقیدہ تھا آخرت کے تعلق سے یا زندگی کے تعلق سے کہ حیات ثم بعث ثم نشر، حیات ثم بعث ثم نشر حدیث خرافت یا عمر، یہ زندگی پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور زندگی کا طویل ہونا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ زندگی میں آئے ہیں اور اس زندگی میں لطف اٹھائیں گے اور لطف اٹھا کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ انداز تھا زمانے جاہلیت کا جو پایا جاتا تھا۔ تو اسی تعلق سے اس نے اپنے اس نظریے کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیاوی زندگی ہے، ہم جئیں گے اور مریں گے اور پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے سلسلے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے وَيَذْكُرُ نَظْرَتَهُ إِلَى الْحَيَاةِ فَيَقُولُ، طرفہ ابن العبد زندگی کے تعلق سے اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے۔ نظرہ کے معنی ہوتے ہیں نقطۂ نظر، نظریہ، نظرتن کی جمع نظرات، نقطۂ نظر اور نظریہ۔ زندگی کے تعلق سے اپنے نقطۂ نظر کا اور اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجَدِّكَ مَنْ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُفَّتِي، وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُفَّتِي۔ ثلاثت یا ثلاث حقائق، اس سے پہلے اس کی تمیز، اس کے بعد اس کی تمیز محذوف ہے ثلاثہ کے بعد۔ لولا ثلاث حقائق، لولا ثلاث حقائق، ثلاثت اشیاء نہیں کہیں گے ورنہ وہ ثلاثت ہوتا، تو مؤنث کو محذوف مانیں گے۔ لولا ثلاث حقائق، لولا ثلاث کلمات، لولا ثلاث کلمات، اگر تین باتیں نہ ہوتی، اگر تین باتیں نہ ہوتی، لولا ثلاث کلمات، اگر تین باتیں نہ ہوتی، ہن من عیشت الفتى، ہن من عیشت الفتى، عیشہ کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے، جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے، جو نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہے، نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہے، نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر تین باتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہیں، نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہیں، عیشہ کا لفظ استعمال ہوا، عائشہ نہیں ہے بلکہ عیشہ ہے، قرآن نے بھی عیشہ استعمال کیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اسی کے وزن پہ آتا ہے ماتا میتتن جاہلیہ، ماتا میتتن جاہلیہ، میتا، میتا اگر کہیں گے تو مردار کے معنی ہو جائے گا،
اور میتا کہیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مصدر کے. تو عیشہ یہ اگر 3 باتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہے، نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے، نوجوان کی زندگی میں سے ہیں، یعنی نوجوان کی زندگی کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہے. وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي. جد کے معنی کوشش کے بھی ہوتے ہیں، الجد فی الجد والحرمان فی الکسل، اور جد کے معنی قسمت کے بھی ہوتے ہیں. جد کی جمع جدود، جد کی جمع جدود، جد کی جمع جدود جس معنی ہوتے ہیں قسمت کے، نصیب کے، قسمت کے، نصیب کے. وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي. یہ جواب ہے اس کا لولا کا. اگر 3 باتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہیں، نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہیں، تو تمہارے نصیب کی قسم، تمہاری قسمت کی قسم، تمہارے نصیب کی قسم، تمہاری قسمت کی قسم. وَجَدِّكَ واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، تو تمہارے نصیب کی قسم، تمہارے نصیب کی قسم اور تمہاری قسمت کی قسم، تمہارے نصیب کی، تمہاری قسم. لم احفل، حفل یحفل کے معنی ہوتے ہیں بھرنا، اسی سے حفلہ کہا جاتا ہے. حفلہ ایسی جگہ جہاں لوگ بھرے رہتے ہیں، جو جلسہ کہا جاتا ہے اس کو حفلہ. اور حفلہ بھی کے ساتھ جب استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا. حفلہ بھی کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا. حفل یحفل پرواہ کرنا، حفل یحفل پرواہ کرنا. وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ تو تمہارے نصیب کی قسم، تمہارے عمر کی قسم. لم احفل مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی، مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی. مَتَى قَامَ عُوَّدِي، قَامَ عُوَّدِي، قام یقوم قیامتاً کھڑا ہونا، قام یقوم قیامتاً کھڑا ہونا. مَتَى قَامَ عُوَّدِي تو تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی. مَتَى قَامَ عُوَّدِي عائد کی جمع عُوَّد، عائد کی جمع عُوَّد. عاد یعود عیادتاً اسی سے عائد ہے، پھر عُوَّد ہے جس کے معنی عیادت کرنے والے، عیادت کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے. عائد کی جمع عُوَّد، مزاج پرسی کرنے والے. مَتَى قَامَ عُوَّدِي تو تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے. تو تمہارے عمر کی قسم یا تمہاری نصیب کی قسم، تمہاری قسمت کی قسم مجھے پرواہ نہ ہوتی، مجھے پرواہ نہ ہوتی اس بات کی کہ کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے، کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے. عیادت کرنے والے، تیمارداری کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے، کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے، کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے. تو تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے. پھر لولا ثلاثن اگر 3 باتیں نہ ہوتی، 3 باتیں نہ ہوتی. ہن من عیشۃ الفتى جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے، نوجوان کی زندگی کا ماحصل ہے، ماحصل ہے. تو تمہارے عمر کی قسم، وجدی کا تو تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی، تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں، کب اٹھ کر چلے جائیں، میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں. تو مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں. تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں. مَتَى قَامَ عُوَّدِي مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہنا چاہتا ہے اگر 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں جینا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس عیادت کرنے والے رہیں.
اگر وہ تینوں باتیں نہ ہوتی تو مرنا ہی مجھے لیے بہت اچھا تھا، مرنا میرے لیے بہت بہتر چیز تھی، اسی کو میں بہتر سمجھتا۔ لیکن تین باتیں ہیں جو چاہتا ہوں میری زندگی میں مجھے حاصل ہو جائیں، اور ان باتوں اگر وہ باتیں نہ ہوتی تو مجھے پرواہ نہ ہوتی کہ میری کوئی عادت کرے نہ کرے، میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، میں زندگی سے ہاتھ دھو لوں اس تناظر میں۔ تو تمہارے نصیب کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں، کب چھوڑ کر چلے جائیں، میں مر جاتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے عمر کی قسم، یہ خطاب کیا ہے گویا کہ اپنی ہی ذات کو کہہ رہا ہے، اپنی ذات کو کہہ رہا ہے۔ یہ انداز تھا اس زمانے میں کہنے کا، جیسے قرآن میں آیا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، تمہارے عمر کی قسم، عمر کی قسم کھاتے تھے، لعمری، لعمرک، اس میں بھی آیا ہے حماسہ کے شعر میں بھی کہ میں جانتا ہوں کہ الا اینا تعد المنیۃ اول، سب سے پہلے موت کس کو آئے گی، تمہارے عمر کی قسم۔ تو عمری اور عمری، عمر کی قسم وہ لوگ کھاتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ جدک لم احفل متی قام عودی، تو تمہارے نصیب کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میرے عادت کرنے والے کب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ فمنہن سبق العازلات بشربۃ کمیت اذ متی ما تعلی بالماء تزبدی، فمنہن سبق العازلات، سبقی العازلات بشربۃ کمیت متی ما تعلی بالماء تزبدی۔ سبقی، سبق یسبق سبقا کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا۔ فمنہن سبق العازلات، سبق العازلات بشربت، عازلات کے معنی ملامت کرنے والی عورتیں، عازلات کے معنی ملامت کرنے والی عورتیں۔ فمنہن سبق العازلات بشربت، ایک لفظ ہوتا ہے لاما اور ایک لفظ ہوتا ہے عزلہ، دونوں میں فرق ہے۔ لاما، لاما جو ہے ملامت کرنا، ڈانٹنا، سخت سست کہنا، اس کے لیے لاما یلومو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لاما یلوم لومن، لاما یلوم لومن، ملامت کرنا، ڈانٹنا، سخت سست کہنا، سرزنش کرنا، اس معنی میں بظاہر آتا ہے۔ اور عزلہ کے معنی ہوتے ہیں جلانا، کسی کو ملامت کیا جائے اور جلایا جائے گویا کہ کسی بات پہ، ایسی ملامت جس میں انسان تڑپے، جلے، بھنے، تو اس کے لیے عزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عزلہ۔ اور خاص طور سے عورتوں کی طرف سے جب ملامت ہو تو اور شرم کی بات ہو جاتی ہے۔ عورتیں ملامت کریں، صنف نازک ملامت کریں، اور وہ ملامت کریں جو بہت کمزور ہوتی ہیں، تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے عربی ذخیرے میں دیکھا ہوگا یا عازلہ، عازلہ اور عزل کا لفظ یہ زیادہ آتا ہے۔ تو عزلہ یعزل عزلا، یعزل، یعزل ہے، عزلن کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا، اور ایسی ملامت جس میں انسان جلائے، جس میں انسان تڑپائے، جس میں انسان تکلیف دے، اور وہ چیز باتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، باتوں کے ذریعے سے ملامت کیا جاتا ہے۔ فمنہن سبق العازلات، فمنہن سبق العازلات، عازلات سے پہلے النساء العازلات، النساء العازلات بشربۃ، شربہ کے معنی ہوتے ہیں مشروب کے، شربتن، شربہ کے معنی ہوتے ہیں مشروب کے، شربہ کے معنی مشروب کے۔ فمنہن سبق العازلات بشربۃ کمیت، کمیت، کمیت اس سے پہلے لفظ آ چکا ہے، سرخی سیاہی مائل، سرخی سیاہی مائل، سرخی سیاہی مائل، سرخی سیاہی مائل۔ فمنہن سبق العازلات بشربۃ، فمنہن سبق العازلات بشربۃ کمیت، سرخی سیاہی مائل۔ متی ما تعلی بالماء، اعلی یعلی، اعلان مانے ہوتے ہیں بلند کرنا، اعلی یعلی اعلان، تعلی بالماء، تعلی بالماء پانی کے ذریعے بلند کرنا، کوئی مشروب ہو اس میں پانی کے ذریعے بلند کیا جائے، یعنی پانی ملایا جائے۔ متی ما تمزج بالماء، تمزج بالماء، تعلی کا فاعل کیا ہے؟ وہی شربہ ہے۔ متی ما تعلی الشربۃ بالماء، تعلی الشربۃ بالماء، متی ما تعلی، متی ما تمزج بالماء، متی ما تمزج بالماء، متی ما تمزج بالماء۔
تو فمنہن سبق العازلات بشربۃ، تو کمیتن متا ما تعلی بالماء تزبدی، ازبد یزبد ازباد، جھاگ والا ہونا، جھاگ والا ہونا، جھاگ کا زیادہ ہونا، ازبد جھاگ والا ہونا۔ قرآن میں بھی ہے فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو جھاگ ہوتا ہے، جو فین ہوتا ہے، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو تزبدی جھاگ والا ہونا، جھاگ کا ہونا۔ متا ما تعلی بالماء تزبدی، متا ما تعلی بالماء تزبدی۔ فمنہن، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، تین باتیں کہا تھا اس نے، تین باتیں، انہی میں سے ایک بات، فمنہن، انہی باتوں میں سے ایک بات ہے، سبق العازلات، میرا ملامت کرنے والی عورتوں کے بیدار ہونے سے پہلے، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرا ملامت کرنے والی عورتوں کے بیدار ہونے سے پہلے، ملامت کرنے والی عورتوں کے بیدار ہونے سے پہلے، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرا ملامت کرنے والی عورتوں کی بیداری سے پہلے یا ان کے بیدار ہونے سے پہلے، بشربتن کمیتن، سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے، سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے، سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرا ملامت گر عورتیں یا ملامت کرنے والی عورتوں کی بیدار ہونے سے پہلے، کیا مطلب، ان صبح سویرے، صبح تڑکے، ملامت گر عورتوں کے بیدار ہونے سے پہلے سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے، سرخی سیاہی مائل شراب کو، سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرا ملامت گر عورتوں سے پہلے سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے۔ متا ما تعلی بالماء تزبدی، وہ ایسی شراب ہے، وہ ایسی شراب ہے کہ جب اس میں پانی ملایا جاتا ہے تو وہ جھاگدار ہو جاتی ہے، جھاگدار ہو جاتی ہے، جھاگ والی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی شراب ہے کہ جب اس میں پانی ملایا جاتا ہے تو وہ جھاگدار ہو جاتی ہے، تو وہ جھاگدار ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی شراب ہے کہ جب اس میں پانی ملایا جاتا ہے تو جھاگدار ہو جاتی ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرا ملامت گر عورتوں کی بیداری سے پہلے سو رہی ہوتی ہیں تو میں جا کے شراب پی لیتا ہوں، ملامت گر عورتوں کی بیداری سے پہلے اور سرخی سیاہی مائل شراب کو پینا ہے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ جب اس میں پانی ملایا جاتا ہے تو وہ جھاگدار ہو جاتی ہے، وہ جھاگ والی ہو جاتی ہے، جھاگ والی ہو جاتی ہے، جھاگدار ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس زمانے میں یا شراب کی خوبی اور اچھائی کی بات تھی کہ فوراً اس کے اندر جھاگ نکلنے لگے۔ فمنہن سبق العازلات بشربۃ کمیت متا ما تعلی بالماء تزبد۔ وکری، دوسری بات، وکری اذا نادى المضاف محنبا، محنبا پڑھا جائے زیادہ صحیح ہے۔ کسید الغزا نبہتہ المتوردی، کسید الغزا نبہتہ المتوردی۔ وکری اذا نادى المضاف محنبا، کرہ یکر، کرن کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا، مکرن مفرن، اس سے پہلے آ چکا ہے۔ وکری، کرہ یکر کرن کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا۔ وکری اذا نادى المضاف محنبا، اور میرا حملہ کرنا، میرا حملہ کرنا۔ وکری اذا نادى المضاف محنبا، میرا حملہ کرنا۔ اذا نادا، نادا معنی ہوتے ہیں آواز دینا، نادا ینادی، منادات، آواز دینا۔ اور مضاف، اضافہ یضیف اضافتن، ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ ڈرنا، ایک معنی نہیں، ایک معنی اس کے ہے کہ اضافہ کرنا، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، کسی چیز کو زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ دوسرے اس کے معنی ہے ڈرنا، الخائف کے معنی میں ہے ڈرنے والا، ڈرنے والا، خائف۔ وکری اذا نادى المضاف محنبا، مضاف ڈرنے والا۔ تو اسی کو دوسرے الفاظ میں فریاد رس، ستم، فریاد رسی کرنے والا،
فریاد رسی کرنے والا، ستم رسیدہ جو پریشان ہو وہی ڈرتا ہے، ستم رسیدہ ڈرنے والا، فریاد رسی کرنے والا۔ محنبن، حنب کہتے ہیں ایسے، حنب کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، حنب کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو۔ محنبن، فرسن محنبن اصل ہے، فرسن محنبن، ایسا گھوڑا جو اتنی تیز رفتار چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے، ایسا گھوڑا جو اتنی تیز چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے، کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے، ایسا گھوڑا جو اتنی تیز رفتار چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے۔ تو محنبن کا فرسن محنبن، فرس اس سے محذوف ہوگا، ایسا گھوڑا جو اتنی تیز چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے، تو کہیں گے تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا۔ و کری اصل ہے کری محنبن، کری محنبن، میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر، وکری محنبن، اور میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر، میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر۔ یہ دوسری بات اس کی ہے کہ گھوڑ سواری کرنا، گھوڑے پر سوار ہونا اور اپنا مظاہرہ کرنا بہادری کا، اور میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر۔ کب؟ اذا نادى المضاف، جب کوئی ستم رسیدہ آواز دیتا ہے، جب کوئی ستم رسیدہ پریشان حال آواز دیتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، جب کوئی ستم رسیدہ آواز دیتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے اور پکارتا ہے، اور میرا تیز رفتار گھوڑے پر حملہ سوار ہو کر حملہ کرنا، وکری محنبن، اور میرا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا، جب ستم رسیدہ شخص، پریشان شخص، ڈرنے والا شخص فریاد رسی کرتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ تو کری کا تعلق ہے محنبن سے، اور اذا نادى المضاف یہ گویا کہ شرط ہو گیا کہ جب کوئی ستم رسیدہ آواز دیتا ہے تو میرا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا۔ اب آگے دیکھیے، کسید الغزا نبہتہ المتوردی، سید کے معنی ہوتے ہیں بھیڑیے کے، سید کی جمع سیدان، سید کو بھیڑیے کے۔ کسید الغزا، غزا ایک پیڑ کا نام ہے، غزا شجر کان یسکن تحتہ الذئب، اس کے نیچے ایک بھیڑیا رہتا، بھیڑیے رہتے تھے تو اس کو غزا مشہور ہو گیا، غزا کا بھیڑیا، غزا کا بھیڑیا، جیسے شیر بیشا کہتے ہیں، بیشا کا شیر، ایسے ہی یہاں غزا کا بھیڑیا۔ غزا ایک درخت کا نام ہے، درخت کے نیچے بھیڑیا رہتا۔ کسیب الغزا، ایک بھیڑیا ہو جو پیاسا ہو اور اس کو آپ للکاریں، اس کو آپ ہٹائیں اس گھاٹ سے جہاں وہ پانی پینے جا رہا ہے، تو کتنا وہ غضبناک ہوگا، کتنا وہ خوفناک ہوگا، کتنا وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ تو وہی بتانا چاہتے ہیں، کسید الغزا، جیسے غزا کا بھیڑیا۔ نبہتہ کا ترجمہ بعد میں کریں گے، ویسے نبہ کے معنی ہوتے ہیں، نبہ ینبہ تنبیہ معنی ہوتے ہیں تنبیہ کرنا، نبہ ینبہ تنبیہ، تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، لیکن یہاں بھیڑیے کو تنبیہ کرنے سے کیا مطلب؟ یعنی اس کو للکارنا، للکارنے کے لیے استعمال ہوگا، للکارنا، اس کو للکارنا، اس کو للکارنا۔ کسید الغزا للکارنا، نبہتہ، تم نے اس کو للکارا ہے، تم نے اس کو للکارا ہے۔ المتوردی، توردہ، توردہ یہ نکلا ہے وردہ سے، اور وردہ کے معنی ہوتے ہیں گھاٹ پہ آنا، وردہ معنی گھاٹ پہ آنا، ولما ورد ماء مدین، وردہ گھاٹ پہ آنا، تو متورد گھاٹ پہ آنے والے، گھاٹ پہ آنے والے، گھاٹ پہ آنے والے۔ تب یہ ہوگا پوری عبارت اس طرح ہے، کسید الغزا المتوردی، الغزا المتوردی یہ سید کی صفت ہے، کسید الغزا المتوردی،
کسید الغزا المتوردی نبہتہ، اس کو بعد میں رکھیے، تو متوردی کا تعلق غزا اور سید سے ہے، دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو ترجمہ اس طرح ہوگا وَكَرِّ إِذَا نَادَى الْمُضَافُ مُحَنَّبًا، اور جب ستم رسیدہ شخص، جب پریشان حال شخص پکارتا ہے، جب ستم رسیدہ شخص پریشان حال شخص پکارتا ہے تو میرا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا، کسید الغزا، حملہ کس طرح؟ غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، کسید الغزا المتوردی، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، کسید الغزا المتورد، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، نبہتہ، جس کو تم نے للکارا ہے، جس کو تم نے للکارا ہے، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، کسید الغزا نبہتہ المتوردی، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح جس کو تم نے للکارا ہے، جس کو تم نے للکارا ہے، جس کو تم نے للکارا ہے۔ تو اس وقت وہ جتنا غضبناک ہوتا ہے، اس غضبناکی کی حالت کو، کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، تشبیہ استعمال کی ہے، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، نبہتہ، جس کو تم نے للکارا ہے یا ہنکارا ہے، ہنکارنا ہوتا ہے، للکارنا ہوتا ہے، دونوں الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ جا رہا ہو اس کو آپ ہنکار دیں تو کتنا وہ آپ ہی پر حملہ کر پڑے گا، حملہ کرے گا، اور للکارنا تو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، تو دو مفہوم ہوتے ہیں، ہنکارنا، للکارنا۔ وَكَرِّ إِذَا نَادَى الْمُضَافُ، اور جب ستم رسیدہ شخص آواز دے تو میرا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا، غزا کے پیاسے بھیڑیے کی طرح، نبہتہ، جب تم نے اس کو ہنکارا ہو یا للکارا ہو۔ وَتَقْصِيرُ يَوْمِ الدَّجْنِ وَالدَّجْنُ مُعْجِبٌ بِبَحْكَنَةٍ تحت الخباء المعمدی۔ تقصیر یوم الدجن، یہ تیسری بات ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ شراب نوشی۔ دوسری بات کیا تھی؟ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خوشگپی اور معاشقہ۔ وتقصیر یوم الدجن، قصر یقصر تقصیر کے معنی ہوتے ہیں گزارنا، قصر یقصر تقصیر معنی گزارنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے محدود کرنا، قصر یقصر تقصیر معنی ہوتا ہے محدود کرنا، چھوٹا کرنا، قصر یقصر قصرن، قصر کرنا، چھوٹا کرنا۔ تو گزارنے کے معنی میں بامہارہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، ورنہ لغوی معنی ہے چھوٹا کرنا، چھوٹا کرے گا تو انسان گویا کہ گزار دیا اس نے۔ قصر یقصر تقصیر۔ وتقصیر یوم الدجن، دجن کے معنی ہوتے ہیں یوم الغیم، دجن کے معنی ہوتے ہیں غیم کے، غیم، بدلی کے دن، ابر و بارہ کے دن، ابر و بارہ کے دن، بدلی کے دن، بدلی کے دن، ابر و بارہ کے دن، بدلی کے دن، ابر و بارہ کے دن کو گزارنا۔ وتقصیر یوم الدجن، اور بدلی کے دن کو گزارنا، ابر و بارہ کے دن کو گزارنا۔ والدجن معجب، اور وہ ابر و بارہ کا دن بہت حیران کن ہوتا ہے، حیران کن ہوتا ہے، طبیعت کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے، معجب، طبیعت کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے۔ اعجب یعجب اعجابا مطلب حیران کرنا، پسند، معجب بھی تو مطلب پسند کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ معجب، والدجن معجب، اور ابر و بارہ کا دن بہت حیران کن ہوتا ہے، بہت پسندیدہ ہوتا ہے، بہت خوش منظر ہوتا ہے۔ اب بہکنا، بہکنا کے معنی ہوتے ہیں دوشیزہ کی، دوشیزہ ایسی عورت جو نوجوان ہو، الشابۃ الغضۃ الطریہ، الشابۃ الغضۃ الطریہ، بہکنا دوشیزہ کے معنی ببہکنۃ، ببہکنۃ، تحت الخباء المعمدی، تحت الخباء المعمدی، خبا کی جمع اخبیہ کے معنی ہوتے ہیں خیمے کے، خیمے، خبا کی جمع اخبیہ معنی خیمے کے، خبا ان کی جمع اخبیہ خیمے کے۔ معمد کون ہوتے ہیں؟ ستون والے، معمد، عمود سے ہے معمد، ستون والے، ستون والے خیمے، ستون والے خیمے۔
ستون والے خیمے. وتقصیر یوم الدجن والدجن معجب، اور بدلی کے دن کو گزارنا، ابر و بارہ کے دن کو گزارنا، جبکہ ابر و بارہ کا دن بہت خوش منظر ہوتا ہے، خوش منظر ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پسندیدہ ہوتا ہے، خوشنما ہوتا ہے. اور بدلی کے دن کو یا ابر بارہ کے دن کو گزارنا، اور جبکہ ابر بارہ کا دن، اور حال یہ ہے کہ ابر بارہ کا دن بہت خوش منظر ہوتا ہے. کس کے ساتھ گزارنا؟ ببہکنتن، دوشیزہ کے ساتھ، ببہکنتن ایک دوشیزہ کے ساتھ. تحت الخباء المعمدی، ستون والے خیمے کے نیچے، ستون والے خیمے کے زیر سایہ، ستون والے خیمے کے زیر سایہ، دوشیزہ کے ساتھ ستون والے خیمے کے زیر سایہ. اور بدلی کے دن کو، ابر بارہ کے دن کو گزارنا، اور حال یہ ہے کہ بدلی کا دن بہت خوش منظر ہوتا ہے، بہکنا دوشیزہ کے ساتھ ستون والے خیمے کے نیچے، ستون والے خیمے کے الخباء المعمد، ستون والے خیمے کے نیچے. ار الموت یعتام الکرام ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد. ار الموت، یعتام من ہوتے ہیں چننا، اعتام اعتیامن چننا، منتخب کرنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے، شرفا کو منتخب کر رہی ہے، شرفا کو منتخب کر رہی ہے، شرفا کو چن رہی ہے، یعنی ایک ایک کر کے ان کو اپنا لقمہ بنا رہی ہے. عام یعیم عیمن، یہ نکلا ہے اعتامہ اسی سے، عام یعیم عیمن من ہوتے ہیں اچھے سے چیزوں کو لینا. میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے، شرفا کو چن رہی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو چن رہی ہے، یعنی ان کو کا لقمہ بنا رہی ہے. ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد. ویصطفی، استفا یصطفی مانے اس کا معنی بھی چننا ہوتا ہے، منتخب کرنا ہوتا ہے. عقیلہ مانے ہوتے عمدہ، عقیلہ مانے عمدہ کے، عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، عقیلۃ مال، عمدہ مال، عقیلۃ مال عمدہ مال، عمدہ مال ہو گیا. الفاحش المتشدد، بخیل اور کنجوس، بخیل اور کنجوس کے معنی میں. فاحش کے معنی ہوتے ہیں برے کے، متشدد مانتے ہیں بہت سخت کے. تو یہ دونوں صفت ہے، اس سے پہلے بخیل محذوف ہے. البخیل الفاحش المتشدد، البخیل الفاحش المتشدد، البخیل الفاحش المتشدد، البخیل الفاحش المتشدد. تو ترجمہ ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے ایک ایک کر کے، میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو ایک ایک کر کے چن رہی ہے، ایک ایک کر کے منتخب کر رہی ہے. ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، اور بخیل، سخت بخیل اور کنجوس کے عمدہ مال کو بھی لے رہی ہے، سخت بخیل اور کنجوس کے، بہت زیادہ بخیل اور کنجوس کے عمدہ مال کو بھی وہ لے رہی ہے اور اخذ کر رہی ہے. سخت بخیل کے عمدہ مال کو اور کنجوس کے عمدہ مال کو لے رہی ہے اور اخذ کر رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کا انتخاب کر رہی ہے، ایک ایک کر کے شرفا کا انتخاب کر رہی ہے اور لے رہی ہے سخت اور بہت زیادہ بخیل شخص کے عمدہ مال کو، بہت زیادہ بخیل کے عمدہ مال کو. ایک لڑکے نے پوچھا ہے چیٹ میں مجنبن یا محنبن، تو میں نے محنبن کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے. محنبن کے معنی ایسا گھوڑا جس کے چال میں ٹیڑھاپن آ جائے، اتنی تیز چلے کہ اس کے چال میں ٹیڑھاپن آ جائے. اور جنبا یجنب التجریب کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، یعنی ایسا گھوڑا کہ جو تیز رفتار ایسا ہو کہ تمام لوگوں کو دور کر دے اپنے سے کسی کو قریب نہ ہونے دے. تو اس معنی میں مجنبن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جنب یجنب التجریب دور کرنے والا، الگ کرنے والا. تو جو دور کرنے والا، الگ کرنے والا ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیز رفتار ہوگا. تو تیز رفتار ہی کے معنی میں اس کو لیا گیا ہے یہاں کہ میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر، جب ستم رسیدہ شخص آواز دیتا ہے، جب ستم رسیدہ شخص پکارتا ہے، آواز دیتا ہے.